انکار کیا اسے ابلیس کہا گیا. یہ طریقہ اس وقت کا ہے جب نہ دیوبند تھا، نہ بریلی تھا، جب نہ سہارنپور تھا، نہ اجمیر تھا، نہ کلیہ تھا، نہ مہرانا تھا. یہ اس وقت کا اعلان اور تیور ہے جب دنیا میں پہلا آدمی تیار کیا گیا، بنایا گیا. خدا نے آدم کو بنایا، آدمی کی تخلیق کری، وہی قانون بنا دیا جو محبوب کی عظمت والا ہوگا وہ نور والے کی طرف جائے گا، اور جو تعظیم نہیں کرے گا وہی ابلیسی کہلائے گا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں برا نہیں کہنا چاہیے، برا نہیں کہنا چاہیے، تو مجھے بتاؤ ابلیس کا تعظیم کے لیے بولا گیا؟ ابلیس کے محبت کے لیے بولا گیا؟ قرآن ہے جو کہتے ہیں برا نہ کہو، برا نہ کہو، برا نہ کہو. ان سے کہوں گے قرآن پڑھنا چھوڑ، صرف پڑھنا مت چھوڑو، قرآن کو ماننا بھی چھوڑ. کیوں؟ قرآن ہے، مسجد کی محراب ہے، وہی امام صاحب جو آپ سے یہ کہتے رہے برا نہ کہو، برا نہ کہو، برا نہ کہو، وہی بڑی مستی میں جھوم کے قرآن سنا رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب. نماز پڑھنے آئے تھے، یہ سرکار کے چچا کو برا کہنے آئے تھے. یہ سرکار کا چچا ہے. ابو لہب کون ہے؟ ہمارا باپ ہے، ان کا باپ ہے، ان کا باپ ہے، ہمارا نہیں، سرکار کا چچا. امام صاحب مدرسے کی درسگاہ میں بیٹھ کر آپ یہ درس دے رہے تھے کہ کسی کو برا نہ کہنا چاہیے. اس کے بعد مسجد کی محراب میں کھڑے ہو کر سرکار کے چچا کو کہہ رہا کہ ٹوٹ جائے ان کے ہاتھ، اور وہ برباد ہو ہی گیا. تو قرآن کا طریقہ اور ہے، امام کا طریقہ اور ہو سکتا ہے، مگر خدا کا طریقہ یہ ہے جو محبوب والا ہے کلیجے سے لگایا جائے گا، اور جو محبوب والا نہیں ہے میراب میں بھی اس کو برا کہا جائے گا. جلسہ ہو گیا، ہمارے فردوس بھائی سے کل پکڑ لیا، کیوں بھائی صاحب گالی دینے بلایا تھا؟ مولانا کو لائے ہو یار، کلیہ دیوت رہے ہو، گالی دے بلائے ہو؟ تو بولے نہیں بھائی، ہم نے تو عظمت حضور بیان کرنے بلائے. تب ہم ان کو جواب دیتے جائیں کہ امام صاحب سے پوچھنا، امام صاحب جب اذان دی تھی تو کیا کہا تھا؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح و بہبودی کی طرف. بلایا کامیابی کی طرف تھا تو ہمیں کامیابی کا رستہ دکھانا تھا یا سرکار کے چچا کے ہاتھ ٹوٹنے کی دعا کرنا تھی؟ ہمیں مسجد میں بلایا تھا کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ. ہم اذان سن کے کامیابی کی طرف آئے تھے، مگر آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ برباد ہو ہی گیا. تو کیا سرکار کے چچا کو برا کہنے کے لیے بلایا تھا؟ یعنی خدا نے بتا دیا، رب نے بتا دیا، قرآن کے پیغمبر نے بتا دیا، قرآن کے پاؤں نے بتا دیا، اعلان کر دیا. کان کھول کر سن لو، رب کا طریقہ یہ ہے جو محبوب کا ہے اس سے محبت کری جائے گی، اور جو محبوب کا نہیں ہے اس کی محراب میں بھی برائی بیان کری جائے گی. قرآن کی آیت 1400 بلکہ 1338 میں نازل نہیں ہوئی، 1329 ہجری. جو قرآن کی آیت کل پرسوں 1446 ہجری میں نازل نہیں ہوئی ہے، 2024 میں نازل نہیں ہوئی ہے. یہ آیت جب نازل ہوئی جب نہ بریلی تھا، یہ آیت جب نازل ہوئی جب نہ دیوبند تھا، جب نہ سہارنپور تھا. میں آپ کو خالص حسین ہو کے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. آج جو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ جھگڑا بریلیوں کا ہے، وہ سچائی یہ ہے. میں آپ کو ذہن دینا چاہتا ہوں جب نہ بریلی تھا، نہ دیوبند تھا، نہ سہارنپور تھا، نہ ندوہ تھا، لیکن خدا نے بتا دیا تھا جو محبوب کا تعظیم کرنے والا ہوگا اس کی تعظیم کری جائے گی، اور جو محبوب کا گستاخ ہوگا میراب میں بھی اس کی برائی بیان کری جائے گی. اب قرآن ہے، قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں ہیں، میں آپ کے سامنے پڑھ سکتا ہوں لیکن وقت بہت زیادہ ہونے لگا ہے. 1 بجے میں نے رات میں آیت السلام نہ پڑھا. ہمارے آقا، تمہارے آقا، جگ سے نیارے آقا
दोनों जहान में हम गुनाहगारों को सवारे आका, जोर से कह दो, जहन्नम की आग से बचाकर जन्नतुल फिरदौस में ले जाकर अपनी रहमत से सरशार हम गुनाहगारों को करें आका। वो आका ममता ममता कोई शाहों में दिखा दे, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीखने और खुद कहे ममते का मिला हो। बहुत आयतें हैं और बहुत मज़ामीन हैं, मगर मैं आपको जिम्मेदारी से कुछ चीज़ की तरफ लेके आना चाहता हूँ। पहला आदमी बना, वहीं से इख्तिलाफ शुरू, वहीं से इख्तिलाफ न करो, इख्तिलाफ न करो, इख्तिलाफ न करो, इख्तिलाफ न करो, इख्तिलाफ न करो। तो हमने कहा मियां, जो इख्तिलाफ हुआ तब हम नहीं थे। जब इख्तिलाफ हुआ तब हम आदमियों में भी सिर्फ एक आदमी रहा, वो बनत रहा, वो भी बना नहीं था, बन रहा था। फरिश्ते थे और वो जिन्नात में से था, वकाना मिनल जिन्न, मलाइका थे। और वो था जब इंसान बन रहा था, पहला आदमी जैसे ही बना, फौरन दो गिरोह सामने आए। फौरन दो गिरोह, एक गिरोह वो हुआ जिसने उसकी ताज़ीम करी, और एक गिरोह वो हुआ जिसने उसकी तौहीन करी। जिसने ताज़ीम करी उसे नूरी मखलूक कहा गया, और जिसने तौहीन करी उसी को इब्लीस कहा गया। उसी को। अब एक बात आपको बताऊं, इन दो के अलावा तीसरा गिरोह नहीं था। इन दो के अलावा, हाँ, ये सुलाकुल्ली जो बीच का अब निकल गया तब नहीं था। ये दो ही थे, या तो इधर रहिए या उधर रहिए। हाँ, या तो उस्मा शहबा की हिमायत में जाइए, या उसके बाद आप महबूब के दामन में आइए। हज़रत आदम पहला इंसान तख्लीक हुआ, सिर्फ दो गिरोह। मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे, आज तुम्हें ये ध्यान दिया जाता है इख्तिलाफ की जरूरत क्या है, इंतशार की जरूरत क्या है, इख्तिलाफ की जरूरत क्या है, इंतशार की जरूरत क्या है। ये इख्तिलाफ मैंने नहीं किया, उस वक्त मैं नहीं था, उस वक्त आप नहीं थे, उस वक्त मैं कपूर नहीं था, उस वक्त बल्लीपुर नहीं था, उस वक्त इब्राहिम नहीं था, उस वक्त बरेली नहीं था, उस वक्त सहारनपुर नहीं था। उसी वक्त जब पहला इंसान बना तो गिरोह सामने आ गए। एक ने ताज़ीम करी, उसे नूरी कहा गया। एक ने ताज़ीम से इनकार किया, उसे इब्लीसी कहा गया। पता चल गया। अब चाहिए कहे इख्तिलाफ ना करो, इख्तिलाफ ना करो, इख्तिलाफ ना करो। उससे बताओ, जब पहला आदमी बना तभी इख्तिलाफ हो गया, उसी वक्त इख्तिलाफ हो गया। जिन्होंने ताज़ीम करी उन्हें हज़रत वाला मानकर नूरी कहा गया, जिन्होंने ताज़ीम नहीं करी इब्लीसी कहा गया। इससे ये पता चल गया कि अब इख्तिलाफ शुरू हो गया तो अब इख्तिलाफ चलेगा। ठीक है, दो गिरोह मैंने आपके सामने रख दिए, न इसमें बरेली का झगड़ा, न इसमें नदवा था। उस टाइम न नदवा था, न बरेली था, न पीलीभीत का झगड़ा, न सहारनपुर का झगड़ा। उस टाइम न पीलीभीत था, न सहारनपुर था। दोनों गिरोह मैंने आपके सामने रखा। हजरत ये तीसरा किधर से आया, ये तीसरा कहाँ से आया? कहता है इधर पीगा उधर पीगा, 420 करते रहो। तो हम कहेंगे चलिए फिर हुजूर के दरबार तक चलते हैं। पूछिए उलमा से, दारुल नदवा में मीटिंग हुई, वो भी दारुल नदवा ही था। ये भी तुम्हारी किस्मत है कि वो दारुल नदवा था। कहाँ मीटिंग हुई? दारुल नदवा में मीटिंग हुई। हमारे तुम्हारे प्यारे आका अल्लाह के प्यारे महबूब को तकलीफ पहुंचाने के लिए इकट्ठा जमा हुए। आज भी जमा होते हैं, जमात के लिए फिरती है। वहां भी इकट्ठा हुए, जमात के लिए इकट्ठा होगा, इकट्ठा होगा। दारुल नदवा में मीटिंग हुई। वो बहुत हमने हाथ की चुनती मीटिंग हुई। अब उसके बाद में हुजूर के दौर की बात कर रहा हूं, हुजूर के दौर की बात कर रहा हूं। मीटिंग हुई हुजूर के ज़माने, हर ज़माना मेरे हुजूर का है, दाना दाना मेरे हुजूर का है, शामियाना मेरे हुजूर का है, दाना दाना मेरे हुजूर का है। मीटिंग हुई। कुछ लोगों ने ये फैसला किया कि पहले मुसलमान बनकर साथ में होगा। वही हुआ जब उनका बुला 20 का 25 का ढेर सारा मिलकर इकट्ठा होकर मुसलमान बन। उसके बाद कुछ दिन साथ में रहो और फिर वापस चले आओ। जब वापस चले आओगे तो हम ढेर सारे शामिल होंगे
پھر ڈھیر سارے جب واپس آئیں گے تو 2-4 کو لیتے آئیں گے. انہوں نے صحابہ کو کبوتر سمجھا تھا. انہوں نے صحابہ کو کبوتر سمجھا تھا. اب آپ کے یہاں کبوتر نہیں اڑائے جاتے, بریلی شریف میں بہت اڑائے جاتے ہیں, اجمیر شریف میں. انہوں نے صحابہ کو کبوتر سمجھا تھا کہ جھنڈ کا جھنڈ شامل ہوگا, پھر جب واپس آئے گا تو 2-4 نئے کبوتر لے کے آ جائے گا. صحابہ کی عظمت اور ہے, صحابہ کی شان اور ہے. شامل ہوئے اور شامل ہونے کے بعد کئی دن تک مسلمانوں کے ساتھ میں رہے. بظاہر کلمہ پڑھا, بظاہر اپنے آپ کو مومن مسلمان کہا, اور اس کے بعد پھر واپس پلٹ کے آئے. تاریخ بتا رہی ہے جتنے گئے تھے اتنے ہی آئے, ایک بھی صحابی نہیں آیا. یہ تیسرا گروہ نکل کے آیا, یہ تیسری جماعت نکل کے آئی. 2 جماعت وہاں دکھائی میں نے, یہ تیسرا گروہ یہاں آیا. جو پہلے گیا اور پھر بھاگا, یہی تیسری جماعت, یہی طریقہ تیسری جماعت کا ہے. تو سنیوں میں سنی, دیوبندیوں میں دیوبندی, وہابیوں میں وہابی. ہماری لڑائی کچھ نہیں ہے, ہم اتنا کہتے نہیں. سنی ہونا ہے تو سنی ہو جاؤ, اور دیوبندی تمہیں ہونا ہے تو تم جانو, تمہارا کام جانے جو تمہیں منظور ہے. مگر اگر مصطفیٰ کے عاشق ہو, مصطفیٰ کے دیوانے ہو, سرکار کے چاہنے والے ہو, تو سرکار کے چاہنے والے دیوبندی نہیں کرتے ہیں, ڈبل پالیسی نہیں کرتے ہیں. سرکار کے چاہنے والے ہمیشہ اعلان کرتے ہیں عشق اعجاز شرکت کا قائل نہیں, عشق اعجاز شرکت کا قائل نہیں. تو محمد کا بن, تو محمد کا بن. سرکار کے چاہنے والے اعلان کرتے ہیں جو جان مانگو تو جان دیں گے, جو مال مانگو تو مال دیں گے, مگر نام سے عزیز ہوگا نبی کا چاروں جلال دیں گے. سرکار کے جو چاہنے والے ہوتے ہیں اعلان کرتے ہیں, پیغام دیتے ہیں, جب چاہے اگر دولت کونین تو کیا ہم جھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان ہم. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. تیسری جماعت کہاں سے آئی؟ یہاں قرآن کا پہلا ہی پارہ پڑھو, پہلا رکوع پڑھو, قرآن پڑھو, پہلا پارہ پہلا رکوع. قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اسی صفحے کے نیچے ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. یہ بریلی کا فتویٰ نہیں ہے, یہ پیلی بھیت کی بولی نہیں ہے, یہ خدا کا قرآن ہے. پہلا پارہ ہے, پہلے پارے کا پہلا رکوع ہے, اور قرآن کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. جہاں ہم نے مسجد سے نکالنے کی بات کری فوراً بولے مسلمان ہیں. جہاں ہم نے کہا نہیں گستاخ رسول مسجد میں نہیں آئے گا فوراً بولے اللہ پر ایمان لانے کی بات کرتا ہے. مولا تو بتا, کیا ہر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا مسلمان ہے؟ کیا ہر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا مسلمان ہے؟ کیا ہر داڑھی رکھنے والا مسلمان ہے؟ کیا ہر شخص جو یہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور قیامت کے دن پر بھی ایمان لایا, مولا کیا وہ مسلمان ہے؟ درست فرماتا ہے نہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. سنو مفہومی آیت, کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر. خدا فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, وہ مسلمان نہیں ہے. وہ مسلمان, یہ بھی خدا کا فیصلہ, یہ بھی بریلی کا فتویٰ نہیں ہے, یہ بھی کوئی ہماری اپنی ذاتی لڑائی نہیں ہے, یہ بھی خدا کا فیصلہ. کہ جو لوگ کہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر, ان میں بعض وہ ہیں محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وما هم بمؤمنین, وہ مسلمان نہیں. مولا وہ مسلمان نہیں, پھر کون ہے؟ سنیو ایک بات بتا دوں, اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر ایمان والوں کو دھوکہ دینا آج کا کام نہیں ہے, یہ مصطفیٰ کے دور سے چلا رہا ہے. اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے مومنین کے ایمان کو لوٹنے
ڈھونڈنے کی کوشش کرنا یہ کوئی آج کی 420 نہیں، یہ فریب مصطفیٰ کے زمانے سے لینے کی کوشش کری جا رہی ہے۔ مگر صدیق اکبر کو سلام ہو، فاروق اعظم کو سلام ہو، عثمان غنی کو سلام ہو، علی مرتضیٰ کو سلام ہو، صحابہ کی جماعت کو سلام ہو کہ جس نے منافق کے چہرے کو بے نقاب کر کے اور ان کو بتا دیا یہ عاشق مصطفیٰ کی جماعت ہے اور یہ منافقین کی جماعت ہے۔ کوئی نیا نہیں، بہت سی چیزیں ثابت کر چکا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور قیامت کے دن، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان نہیں۔ ہزار بار بلا تشبیہ و بلا تمثیل ہم نے مسجد سے نکالا تو بولے داڑھی ہے، ہم نے کہا مسلمان نہیں۔ کلمہ پڑھتا ہے، ہم نے کہا مسلمان نہیں۔ ارے بولے اللہ پر ایمان لایا، ہم نے کہا مسلمان نہیں۔ ارے بولے قیامت پر ایمان لانے کی بات ہے، ہم نے کہا مسلمان نہیں۔ میاں صرف ہم نے کیا کہا؟ خدا نے یہی کہا تو مسلمان نہیں۔ اب مسلمان نہیں تو پھر ہے کون مولا یہ تو بتا۔ وہ لوگ جو کہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر تو کہے کہ وہ مسلمان نہیں تو پھر وہ جماعت ہے کون؟ تو رب ارشاد فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، حقیقت یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں، یہ دھوکے باز ہیں۔ یہ کون ہے؟ یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان جو لوگ لائے ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور یہ جانتے نہیں کہ یہ اپنے ہی آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اس آیت میں کیا تم نے کلیئر نہ بتا دیا کہ ہر اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا یا مسلمان کہنے والا مسلمان نہیں ہوتا ہے؟ کچھ وہ ہوتے ہیں جو سچے ایمان والے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور ایک جماعت وہ بھی ہے جو دھوکہ دینے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے۔ یہ جماعت جو دھوکہ دینے کے لیے مسلمان کہتی ہے یہ 1444 میں پیدا نہیں، آیت قرآن کی ہے۔ اب آپ کہو کہ حضرت ہمیں اتنا آپ نے کنفیوز کر دیا، ہم نہیں سمجھ سکتے مسلمان کون کافر ہے۔ جب ندوہ بریلی دونوں اس ٹائم نہیں تھا تو اب ایک کافر ایک مسلمان کیسے ہو گئے؟ ندوہ بریلی دونوں نہیں تھا اس ٹائم، سارے فیصلے آپ نے وہاں سے کیے اور فتویٰ یہاں پہ لگایا۔ ہم نے کہا اب ہم آپ کو دکھائیں ہمارے آقا، تمہارے آقا، جگ سے پیارے آقا، جہان سے نیارے آقا، ہاں سبحان اللہ، ساون بھادو آئے جب زلفے سوارے آقا، زور سے کہو اور زور سے بولو وہ آقا، سبحان اللہ۔ عظمتیں آپ کے سامنے میں نے جو رکھی وہ